अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आज हम सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 54 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ वो लोगो जो आमानु ईमान लाए हो, मैं यरतद्दा, जो शख्स यरतद्दा फिर जाए, मिनकुम तुम में से, अन दीने ही अपने दीन से, फसौफा तो अन करीब यअतिल्लाहु ले आएगा अल्लाह ताला बिकौमिन ऐसे लोग के युहिब्बुहुम वो मोहब्बत करता होगा उनसे, व युहिब्बुनहु और वो मोहब्बत करते होंगे उससे, अज़िल्लातिन नरम होंगे, अलल मुमिनीना मोमनों पर, आइज़्ज़ातिन सख्त होंगे, अलल काफिरीना काफिरों पर। युजाहिदूना वो जिहाद करेंगे, फी सबीलिल्लाही अल्लाह ताला की राह में, वला यखाफूना और ना वो डरेंगे, लौमाता लाइम किसी मलामतगर की मलामत से, ज़ालिका ये फज़लुल्लाही फजल है अल्लाह ताला का, युती है वो देता है ये फजल में यशा जिसे वो चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह ताला वासिउन वुसअत वाला, अलीम खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला ने अपने इल्म के मुताबिक फरमाया, जिसका वकू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद हुआ। इस फितना इर्तदाद के खात्मे का शर्फ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके वफ़ाका को हासिल हुआ। मुर्तदीन के मुकाबले में जिस कौम को अल्लाह ताला खड़ा करेगा, उनकी 5 खूबियां होंगी। अल्लाह ताला से मोहब्बत करना और उसका महबूब होना, अहले ईमान के लिए नरम और कुफार पर सख्त होना, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना और अल्लाह ताला के बारे में किसी की मलामत से ना डरना। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इन सफ़ात और खूबियों का मज़हर अतम थे। चुनाचे अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया और आखिरत की सादतों से मुशर्रफ फरमाया और दुनिया में ही अपनी रजामंदी की संद से नवाज दिया। ये उन अहले ईमान की सिफ्त है, यानी अल्लाह ताला की अताअत व फरमा बरदारी में इन्हें किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना होगी। ये भी बड़ी अहम सिफ्त है। मुआशरे में जिन बुराइयों का चलन आम हो जाए, उनके खिलाफ नेकी पर इस्तकामत और अल्लाह ताला के हुक्मों की अताअत इस सिफ्त के बगैर मुमकिन नहीं। वरना कितने ही लोग हैं जो बुराई
मासियत इलाही और मुआशरती खराबियों से अपना दामन बचाना चाहते हैं, लेकिन मलामत गरों का मुकाबला करने की हिम्मत अपने अंदर नहीं पाते। नतीजतन वो उन बुराइयों की दलदल से निकल नहीं पाते और हक व बातिल से बचने की तौफीक से महरूम ही रहते हैं। इसीलिए आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिनको मज़कूरा सफ़ात हासिल हो जाएं तो ये अल्लाह ताला का उन पर ख़ास फजलो करम है। अल्लाह ताला जो माजी, हाल और मुस्तकबिल सब कुछ जानता है, उसे पहले से मालूम था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद बहुत से अरब कबाइल इस्लाम से मुर्तद हो जाएंगे। इसलिए उस अल्लाह ताला ने आइंदा के मुताल्लिक ये आयत पहले ही नाज़िल फरमा दी। चुनाचे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से विसाल कर गए तो 3 मकामात मक्का, मदीना और बहरीन के अलावा तमाम ममालिक से अरब कबाइल के मुर्तद होने की खबरें आने लगी। वो कहने लगे, हम नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन ज़कात अदा नहीं करेंगे। उस वक्त सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन मुर्तदीन से जिहाद किया। इस फितना इर्तदाद का खात्मा जिन लोगों के हाथों होना था, अल्लाह ताला ने उनकी 5 सफ़ात बयान फरमाई हैं। मालूम हुआ कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथी अंसार व मुहाजिरीन और यमन से आने वाले मुजाहिदीन में ये 5 सफ़ात खूबियाँ मौजूद थीं। कितने बदनसीब हैं वो लोग जो ऐसे लोगों से बुग़्ज़ रखते हैं कि जिनके मुतल्लिक अल्लाह ताला की गवाही ये है, नंबर 1, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। नंबर 2, मोमिनों पर बहुत नर्म है। नंबर 3, काफिरों पर बहुत सख्त हैं। नंबर 4, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करते हैं। नंबर 5, और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरते। उन खुश नसीब लोगों के सरदार और खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे। मैं यर्तद्दा मिनकुम अन दीने, इस फितना इर्तदाद के खात्मे का शर्फ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके रुफ़का को हासिल हुआ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बन गए तो अरब के कुछ कबाइल ने कुफ्र इख्तियार कर लिया। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुर्तदीन के खिलाफ अलम जहाद बुलंद कर दिया तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, आप इन लोगों से कैसे लड़ेंगे जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुझे लोगों से उस वक़्त तक लड़ने का हुक्म है जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाहु ना कहें। फिर जिसने ये शहादत दे दी उसने अपना माल और अपनी जान मुझसे महफूज कर लिए। अलबत्ता किसी हक के बदले में इसके माल या जान को नुकसान पहुंचाया जाए तो ये और बात है और उसके बातिन का हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। इसके जवाब में सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं उस शख्स से ज़रूर लड़ूंगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा, इसलिए कि ज़कात माल का हक है जैसे कि नमाज जिस्म का। अल्लाह की कसम अगर ये लोग मुझे बकरी का एक बच्चा भी देने से इनकार करेंगे जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे तो मैं उनसे ज़रूर लड़ूंगा। तब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा,
اللہ کی قسم اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں جو لڑائی کا ارادہ پیدا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دل میں ڈال دیا ہے، اور میں پہچان گیا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے درست ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ اس بات سے مجھے فکر لاحق ہوئی، پھر خواب ہی میں مجھے کہا گیا کہ ان پر پھونک مارو۔ میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس کی تعبیر یہی ہے کہ میرے بعد 2 جھوٹے نبی نکلیں گے، ان میں سے ایک اسود انسی ہے اور دوسرا مسلمہ کذاب یمامہ والا۔ یحبہم و یحبونہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے وہ عطا کر دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے سو تو بھی اس سے محبت کر۔ چنانچہ جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والے فرشتوں میں منادی کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس شخص کے لیے زمین میں بھی قبول عام رکھ دیا جاتا ہے۔ اذلات علی المؤمنین اعزات علی الکافرین، مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ان کی درج ذیل 5 صفات ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا۔ نمبر 2، اہل ایمان کے لیے نرم ہونا۔ نمبر 3، کفار پر سخت ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ یہی وہ صفات ہیں جن سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متصف تھے۔ ارشاد ربانی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجادا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سورۃ الفتح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اور وہ لوگ
جو اس کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت نرم دل ہیں، تو انہیں اس حال میں دیکھے گا کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈنے والے ہیں۔ ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے، سجدے کرنے کے اثر سے یہ ان کا وصف تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کا وصف اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا وحشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسلمہ کذاب نے خروج کیا تو میں نے سوچا کہ میں بھی مسلمانوں کے پاس چلوں، شاید مسلمہ کو مار کر حمزہ رضی اللہ عنہ کا بدلہ اتار سکوں۔ وحشی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان لوگوں کے ساتھ نکلا جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روانہ کیے تھے، اور اس سے جنگ کے واقعات سب کو معلوم ہیں۔ الغرض میں نے دیکھا کہ ایک آدمی مسلمہ ایک دیوار کے شگاف میں کھڑا ہے، گویا کہ خاکستری رنگ کا اونٹ ہے اور پریشان سر ہے۔ میں نے اس پر بھی اپنا چھوٹا نیزہ پھینک کر مارا جو اس کی چھاتی کے درمیان لگا اور اس کے دونوں کندھوں کے آر پار ہو گیا۔ پھر مسلمہ کی طرف ایک انصاری نے دوڑ کر اس کی کھوپڑی پر تلوار ماری، یعنی گردن جدا کر دی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ سورۃ الحجرات میں مومن تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور فرمایا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ سورۃ الاحزاب میں، اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا، یہ وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس چیز نے ان کو ایمان اور فرما برداری ہی میں زیادہ کیا۔ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کہی جس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، پھر ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا، اور کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے نہیں بدلا کچھ بھی بدلنا۔ اور فرمایا، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورۃ التوبہ میں، لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ہمراہ ایمان لائے
اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب بلائیاں ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَاتًا مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى واللہ بما تعملون خبیر۔ سورۃ الحدید میں، اور تمہیں کیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، وہ یہ عمل بعد میں کرنے والوں کے برابر نہیں۔ یہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی، اور ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ اور فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ سورۃ التوبہ میں، تجھ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مندرجہ ذیل باتوں پر بیعت کی۔ نمبر 1، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ امیر کے حکم سے ہم خوش ہوں یا ناخوش۔ نمبر 2، امیر سے امارت کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ نمبر 3، حق بات کہیں گے خواہ کہیں بھی ہوں۔ نمبر 4، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1، میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں۔ نمبر 2، میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھوں اور اپنے سے بالاتر کی طرف نہ دیکھوں۔ نمبر 3، میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں خواہ وہ مجھ سے قطع رحمی کریں۔ نمبر 4، میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں۔ نمبر 5، میں حق بات کہوں خواہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 6، میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کر کی ملامت سے نہ ڈروں۔ نمبر 7، اور یہ کہ میں بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں، کیونکہ ان کلمات کو عرش الہی کے خزانے سے نازل کیا گیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔